جناب چیئرمین، اب میں کچھ خارجہ امور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود کو کشمیر کا ایمبیسڈر کہا اور بڑے مؤثر انداز میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کی ہر فورم پر بے نقاب کیا۔ پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے رابطے اور روابط قائم رکھے، اور پرائم منسٹر عمران خان، مجھے یاد ہے کہ جس دن پرائم منسٹر بنے اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان ایک قدم امن کے لیے آگے رکھے گا تو میں 2 قدم رکھوں گا، مگر اس کو بھی بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا، ہر مثبت قدم کا منفی جواب دیا۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی یاد کر کے بھی، کہ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، جہاز گرایا، اور اسی پارلیمنٹ کے مشورے سے پائلٹ کو بھی واپس گیا خیر سگالی کا اندیا دینے کے لیے، اس کو بھی غلط سمجھا گیا۔ تو میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر میں ظلم کا بازار بند کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی حق خود ارادیت کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ میں کشمیر کے عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور قائم رہے گا۔ میں کشمیر پر پاکستان کے موقف پر حمایت کرنے پر چین، ترکی، ایران، آذربائیجان اور بہت سارے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ٹو برنگ اٹ آن ریکارڈ، بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور RSS کی شدت پسندانہ اور نسلی امتیاز پر مبنی ہندوتوا کے فاشسٹ نظریے سے علاقائی سالمیت کو بھی بہت خطرہ ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور دنیا کو پہچاننا چاہیے کہ بھارت کئی سالوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور تخریب کاروں کا سہولت کار بھی بنا ہوا ہے۔ بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور مارکیٹ میں خرید و فروخت بڑا خطرناک کام ہے۔ یہ بھارتی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے، جس کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی خطرے میں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی میڈیا اس پر خاموش رہا۔ یہ کہیں اور کسی ملک میں ہوتا تو کتنا شور مچتا، اور بھارت میں یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، بہت سارے ہو چکے ہیں اور عالمی میڈیا خاموش ہے۔ خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اسلامی دنیا کو دیگر چیلنجز ہیں، جس میں اسلاموفوبیا بھی ہے اور اسلام دشمنی کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں PM عمران خان صاحب ایک بہت بڑے چیمپئن بنے ہیں، اور انہوں نے عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کو یہ بات باور کرائی ہے کہ وہ اسلام دشمنی، تعصب اور تنگ نظری پر مبنی پالیسیوں کو ترک کر کے بین الاقوامی سطح پر امن اور بھائی چارے کی فضا قائم کرے۔ ہمارے برادر ملک افغانستان میں پچھلے دنوں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ عمران خان صاحب کا تقریباً 20 سال سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کے بجائے مذاکرات کی راہ اپنا کر مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ طویل جنگ، کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد پھر بھی وہاں امن نہیں آیا، اور ہم نے امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت افغانستان کی عوام کو متحد کرے، فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق معافی کی پالیسی اپنائے، اور خاص طور پر افغانستان کی سرزمین میں کسی پڑوسی ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں طالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔
اب دنیا کو چاہیے کہ اس وقت افغان عوام کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، ان کی مدد کی جائے، ایک انسانی بحران نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور افغانستان کی تعمیر اور بحالی میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ پاکستان اس وقت بھی میڈیکل اور ہیومینیٹیرین ایڈ افغانستان کو فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان کا PIA فلیگ کیریئر جناب عالمی برادری کے افراد کے انخلا میں پیش بھی رہا، اور اس کو پاکستان اس کام کو ساری دنیا نے سراہا بھی ہے۔ دنیا کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ افغانستان کے بارے میں محترم عمران خان صاحب اور پاکستان کا مشورہ درست ثابت ہوا۔ اس موقع پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا مشورہ دیا گیا، کھربوں ڈالر خرچ کر کے بات سمجھ آئی، لاکھوں افراد مر گئے، پھر بات سمجھ میں آئی، تو کم سے کم سیاسی مدبر کی مشوروں پر کام کریں۔ مزید برآں پاکستان اپنی معاشی ترقی کے لیے جیو اکنامکس اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے فروغ پر خصوصی توجہ بھی دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم اور اقتصادی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز پر بھی علاقائی روابط کے فروغ کی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان اس امر کا خواہاں ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سے خطے کی معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے، اور جتنے فارن وزٹرز ہمارے سینٹرل ایشین ریجن سے آئے ہیں اور یا پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے ڈیلیگیشنز گئے، سب نے اس بات کا اظہار کیا اور وہ منتظر ہیں۔ انشاءاللہ افغانستان میں امن سارے پڑوسی ممالک کے لیے بہت خوش آئند ثابت ہوگا۔ خواتین و حضرات، اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ چین نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن کچھ ملک دشمن عناصر بالخصوص ہندوستان شروع سے پاک چین اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہے۔ میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور پاک چین دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ میں پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔